لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره بشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات عليه محمد. لائق صد احترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش اعزا، مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس اعزا بعنوان سال ثواب منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے مرحومین کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. یہ ایک لفظ مجلس ہے جو ہماری زندگی کو اپنے حصار میں لی. یہ ایک لفظ مجلس ہے جو صبح و شام ہماری سماعت سے ٹکرا رہا ہے. یہ ایک لفظ مجلس ہے جو بار بار ہماری زبان پر آ رہا ہے. یہ لفظ مجلس ہے جو ہمیں بار بار سنائی دے رہا ہے، مگر اس لفظ مجلس کا حصار اتنا بڑا ہو گیا کہ اب زندگی اس مجلس کے بغیر ادھوری نظر آ رہی ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ بہت زیادہ خوشی ملے تو شکرانے کے طور پر مجلس ہوتی ہے اور بہت زیادہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو پھر صبر کے لیے مجلس ہوتی ہے. گھر میں کسی کی میت رکھی ہو تو مجلس ہوتی ہے، کسی کی پیشانی پہ صحرا بن جائے تو مجلس ہوتی ہے، قرضے میں گرفتار ہو تو مجلس ہو رہی ہے، قرضے سے نجات دی جائے تو مجلس ہو رہی ہے. گھر نہیں ہے تو اس کی طلب کے لیے مجلس ہے، خدا نے گھر دے دیا ہے تو اس کے شکرانے کے نام پر مجلس ہے. یعنی ہر اعتبار سے ایک مجلس ہے جو ہمارے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور چاروں طرف سے ہم پر ایک حصار کیے ہوئے ہے اور ہمیں اس مجلس کے حصار سے باہر نکلنے نہیں دی جا رہا. بچپن سے آغوش مادر سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر پیری تک ایک ہی لفظ ہے مجلس 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 مجلس. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس مجلس کے معنی کیا ہے؟ ہاں، صاحبان نظر لوگ ہیں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں. اگر آپ شیعہ قوم کے علاوہ جا کے مجلس کو دیکھیں گے اور مجلس کی حقیقت کو تلاش کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ کو مجلس کی کوئی مذہبی شکل نظر نہیں آئے گی، مجلس کی کوئی اسلامی شکل آپ کو نظر نہیں آئے گی. اگر آپ دنیا لغت سے پوچھیں گے کہ مجلس کسے کہا جاتا ہے تو وہ سادہ جواب دیں گے اور لغت ڈکشنری آپ کو یہی بتائے گی کہ جہاں بھی مجمع جمع ہو جائے وہ جگہ مجلس ہے، جہاں بھی افراد اکٹھے ہو جائیں وہ جگہ مجلس ہے، جہاں بھی چند احباب بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں بھی چند رشتہ دار بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. اور اس بات کو تحقیق کی دنیا تک لے جانے کے لیے آپ ان لوگوں سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سعودیہ، دبئی، دنیا عرب میں رہے ہیں، شارجہ میں، وہ بتائیں گے کہ جسے ہماری اور آپ کی زبان میں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے. جسے ہماری زبان میں گیسٹ روم کہا جاتا ہے اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے پاس مجلس کی کوئی مذہبی شکل نہیں تھی.
وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جہاں بھی مجمع جمع ہو گیا وہ مجلس ہے، جہاں بھی افراد اکٹھے ہو گئے وہ مجلس ہے، جہاں بھی احباب بیٹھ گئے وہ مجلس ہے۔ خدا کی قسم احسان مانیے جناب زینب کا کہ کربلا کے بعد مجلس کو مذہب کا لبادہ پہنا دیا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد۔ اگر زحمت نہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا سا یہ جگہ جو ہے اس کو پر کر لیں، ذرا سا آگے آ جائیے۔ دیکھیے اگر بزرگ کمر لگا کے بیٹھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر جوان کمر لگا کے دیوار سے بیٹھ گیا تو پھر کیا فائدہ؟ مجلس میں دیوار کے سہارے سے نہیں، امام کے سہارے سے بیٹھا کریں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ابھی تو بال سفید نہیں ہوئے، بال کالے ہیں، اور ابھی آپ کو مجلس سننا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، ذرا سا آگے آئیے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے۔ آئیے بھائی، ابھی اندر ہی بہت جگہ ہے، آپ اندر آئیے، آپ آگے آئیے، آپ کا زیادہ حق ہے، آپ لے کے آئیں تو آپ کو سننا بھی زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ صلوات ایسے پڑھیں کہ مجھے لگے کہ معنی شروع ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو مجلس کا کوئی مذہبی شکل نہیں تھی، یہ تو احسان مانیے جناب زینب کا کہ جاتے جاتے اس مجلس کو مذہب کی شکل دے گئی۔ آپ کہیں گے مولانا مجلس کو کیسے؟ آپ جائیے دنیا عرب میں مجلس 4 آدمی بیٹھ گئے، چلو یہ مجلس میں، اب لوگ سوچتے ہیں کہ مجلس نہیں، وہاں کوئی مذہبی شکل نہیں، وہ مجلس میں بیٹھ کے حقہ بھی پی رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے قہوہ بھی پی رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے چائے، کیونکہ ان کے یہاں مجلس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جناب زینب نے کمال یہ کیا کہ اس مجلس کو تنہا نہیں رہنے دیا، قبلہ پوری توجہ، اس مجلس کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا، حسین۔ ہائے 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 ہائے، اب مجلس خالی مجلس نہیں ہے، جب پوسٹر پہ لکھا جائے گا، اشتہار پہ لکھا جائے گا، رختے پہ لکھا جائے گا، پمفلیٹ پہ لکھا جائے گا، تو آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ اپنے باپ کی مجلس کر رہا ہوں، آپ لکھیں گے مجلس حسین کر رہا ہوں۔ زینب جانتی تھی کہ جب تک لفظ حسین نہیں لگے گا مجلس میں دین نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھ دینا پر محمد وآل محمد وآل۔ تو جناب زینب نے مجلس کو تنہا نہیں چھوڑا، مجلس کے ساتھ لفظ حسین لگا دیا تاکہ اس کے اندر مذہب کی رمق، مذہب کے اثر اور مذہب کی صورت نظر آنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ اب مجلس کے اندر حسین آ گیا۔ اب کیا ہوا کربلا کے بعد؟ کربلا کے بعد مجلس کے سوچنے کا طریقہ بدل گیا۔ دنیا مجلس کو کچھ اور سوچ رہی ہے، ہم اور سوچ رہے ہیں۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں بھی مجمع جمع ہو جائے وہ مجلس ہے۔ زینب نے کہا نہیں، جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس نہیں ہے، جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے رونگ کیا ہے رائٹ کیا ہے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ اندھیرا کیا ہے روشنی کیا ہے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ قاتل کون ہے مقتول کون ہے وہ مجلس ہے۔ اگر خدا کی قسم احسان مانیے جناب زینب کا کہ جناب زینب جاتے جاتے ہمیں مجلس دے گئی، ورنہ ہم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، سر کاٹنے والا کون ہے، سر کٹانے والا کون ہے۔ اب لفظ کہہ رہا ہوں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتا ہی نہ چلتا کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جناب زینب جاتے جاتے ہمارے حوالے مجلس کر گئی۔ اب اس مجلس کا اثر دیکھیے، یہ مجلس بتائے گی کہ حق کیا ہے، یہ مجلس بتائے گی باطل کیا ہے، یہ مجلس بتائے گی رونگ کیا ہے، یہ مجلس بتائے گی رائٹ کیا ہے، یہ مجلس بتائے گی قاتل کون ہے، یہ مجلس بتائے گی مقتول کون ہے، یہ مجلس بتائے گی ظالم کون ہے، یہ مجلس بتائے گی مظلوم کون ہے، یہ مجلس بتائے گی کہ کون کیسا ہے۔ یہی مجلس تو ہے جو دنیا کو بتائے گی کہ علیہ السلام اور ہے، رضی اللہ اور ہے، ورنہ خدا کی قسم ہم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے۔ دیکھیے دونوں لائق احترام ہے، یہ ممبر کسی کی مخالفت کے لیے نہیں ہے، نہ یہ ممبر کسی کے مذہب کی رد کے لیے ہے، نہ ہمیں مذہب کی رد ممبر سے نہیں کرنا، ہمیں مذہب کی رد کتاب سے کرنا۔ مگر جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے علیہ السلام ہے بس ویسے ہی رضی اللہ ہے، جیسے رضی اللہ ہے ویسے ہی علیہ السلام ہے، تو یاد رکھیے گا علیہ السلام کا تصور ہمارے یہاں مولوی صاحب نے پیدا نہیں کیا، علیہ السلام کا تصور ہمارے یہاں ماں نے پیدا کیا۔ جب ہم ماں کی آغوش میں بیٹھے تھے تو ماں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ تیرا پہلا امام علیہ السلام ہے، تیرا دوسرا امام بھی علیہ السلام ہے، تیرا تیسرا امام بھی علیہ السلام ہے۔ اب جسے ماں نے بچپن سے بتایا ہو کہ علی علیہ السلام ہے، حسن علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام ہے، امول صاحب چاہے جتنا زور لگا لیں وہ کبھی علی کے سامنے رضی اللہ نہیں لگائے گا۔
یہ تو ہماری قوم کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ علیہ السلام اور ہے اور رضی اللہ اور ہے، دونوں لائق احترام ہے، دونوں کی عزت کرنا چاہیے، علیہ السلام کی بھی اور رضی اللہ کی بھی، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق سمجھ لیجئے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، علیکم السلام، دونوں میں فرق کیا ہے، علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں بنیادی فرق کیا ہے، پوری توجہ فرمائیے گا، علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کریں وہ سارے رضی اللہ ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں، اور جن کے دروازے پہ جا کے نبی سلام کرے وہ سارے علیہ السلام ہیں، صلوات پڑھنا محمد آل محمد۔ یہ مجلس ہے جو انسان کے اندر تحریک پیدا کر رہی ہے، یہ مجلس ہے جو انسان کے اندر انقلاب پیدا کر رہی ہے، یہ مجلس ہے جو انسان کے اندر بدلاؤ پیدا کر رہی ہے، مجلس ہے ہو رہی ہے۔ اگر آپ سے میں ایک سوال کروں، بہت چھوٹا سا سوال ہے، یہ بتائیے کہ آپ ایک ہفتے میں کتنی مجلسیں سنتے ہیں؟ تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا کہ کتنی مجلسیں آپ سن لیں۔ اچھا، 15 دن میں آپ کتنی مجلسیں سنتے ہیں؟ مولانا مجلسیں تو ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک مہینے میں کتنی مجلسیں سنی، یہ آپ کو نہیں پتا، کہ 6 مہینے میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی، وہ بھی آپ کو پتا نہیں ہوگا، کیونکہ یاد نہیں، ہاں سن رہے ہیں مگر یہ نہیں پتا۔ 1 سال میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی؟ مولانا آپ اپنی سنانے آئے، سنائیے، ہم سے کیوں سن رہے ہیں کہ ہم کتنی سن کے آئیں؟ ہم جتنی سن کے آئے، آپ کو اس سے کیا لینا؟ نہیں بھیا، لینا ہے، وہ لینا اس لیے ہے کیونکہ جب ذمہ دار والدین اپنے بچے کا کہیں ایڈمیشن کراتے نا، اور بچہ جاتا ہے اور والدین بار بار چیک کرتے ہیں کہ 1 مہینہ ہو گیا، بچے کے اندر کوئی چینجنگ آئی کہ نہیں، تبدیلی آئی کہ نہیں، بدلاؤ آیا کہ نہیں، کچھ فرق پڑا کہ نہیں، اگر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ وہاں جاتے ہیں جہاں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ 1 مہینے سے آ رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار والدین کی پہچان یہ ہے کہ اگر بچہ کسی مکتب میں جائے اور تبدیلی نہ آئے تو سوال کیا جائے، ہم آغوش مادر سے مکتب حسین میں آ رہے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا، ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا، ہمارے اندر چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم مجلس کو کبھی یہ سوچ کے نہیں آتے کہ مجلس میں جا رہے ہیں، ہم صرف ایک ٹارگیٹ کر کے آتے ہیں کہ فلاں کے ابا کی مجلس ہے، فلاں کے دادا کی مجلس ہے، فلاں کی ساس کی مجلس ہے، فلاں کے ماموں کی مجلس ہے، لہٰذا آ رہے ہیں تو کچھ لے کے نہیں جا رہے۔ جس دن تصور کر کے یہ آؤ گے نا کہ حسین کی مجلس ہے، خدا کی قسم نہ جسم خالی جائے گا نہ روح خالی جائے گی، جسم کے طور پر تبرک حسین ہے، روح کے طور پر تذکرہ حسین ہے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ مجلس ہے جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ مولانا کیسے تبدیلی؟ میں آپ کو ایک آیت سنا، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہیں۔ آدھی آیت میں پڑھ رہا ہوں، آدھی آپ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ، زور سے پڑھیں، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، انا للہ، آپ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، یاد ہے؟ اچھا جنہوں نے نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھیں؟ نہ پڑھیے کوئی بات نہیں، مگر یاد تو ہے نا، یاد ہے نا؟ ارے بولیے بھائی، یاد ہے نا؟ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو مولوی صاحب نے یاد نہیں کرائی، نہ یہ آیت آپ کو آپ کے والدین نے یاد کرائی۔ آج تک کوئی آدمی نہیں ملا ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کو بیٹھا کے کہا بیٹے یہ آیت یاد کریں، تو جب نہ مولانا نے یاد کرائی ہے نہ والدین نے یاد کرائی ہے، پھر آپ کو یہ آیت کیوں یاد ہو گئی؟ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، سب آیتیں آپ کو یاد نہیں ہیں، مگر یہ آیت یاد ہوگی، جبکہ یہ آیت آپ کے موضوع کی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ نماز صبح میں آئیے تو اس کی تلاوت کیجیے، نماز ظہر میں آئیے تو اس کی تلاوت کیجیے، نماز عصر کے لیے آئیے تو اس کی تلاوت کیجیے، نماز مغربین میں آئیے تو اس کی تلاوت کیجیے، پھر یہ آیت آپ کو کیوں یاد ہوگی؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ مولانا یہ آیت ہمیں سماج نے یاد کرائی، غلط، یہ آیت آپ کو سماج نے نہیں، اسلامک سماج نے یاد کرائی ہے، اور اسلامی سماج نے کہا کہ جب تمہارے درمیان سے کوئی چلا جائے اور اس دنیا سے اس دنیا میں جائے تو تم اپنے الفاظ میں اظہار غم نہ کرنا بلکہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا اور کہنا انا للہ ہے۔ آپ وہی کرتے ہیں، کمال ہے، آپ وہی آیت پڑھتے ہیں انا للہ، ختم۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہی آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟
کہا مولانا گھر میں موت ہوئی ہے. صاحبان نظر لوگ ہیں, بھیا اگر گھر میں موت ہوئی ہے تو وہ آیت پڑھو نا جس میں لفظ موت ہے. قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. جن آیات میں موت کا تذکرہ ہوا اس میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آپ کو بھی یاد ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس, آپ کو یاد ہے. اور پڑھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات, یہ بھی آپ کو یاد ہے. پھر پڑھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مگر آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے گھر میں انتقال کی خبر آئی اور اس نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی فرق ہے؟ آیت ہے قرآن کی, کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت میں موت یاد نہیں دلانا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ جب موت یاد آتی ہے تو خوف آتا ہے. اللہ تمہیں خوف کے ذریعے نہیں سمجھانا چاہتا, شوق کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے. کہ انسان ہے جو اپنی بات خوف کے ذریعے منوانا چاہتا ہے. اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں تو جبر ہے ہی نہیں. آیت بھی وہ رکھی جس میں لفظ موت نہیں ہے. یہ پڑھو, اور آپ پڑھ رہے ہیں, سکون سے پڑھ رہے ہیں, اطمینان سے پڑھ رہے ہیں, خوب پڑھ رہے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ آپ اسے آیت سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں, عادت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. مولانا کیا مطلب؟ آیت سمجھ کے, آیت ہے تو ہم نہیں, آپ اسے عادت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, آیت سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے مجمع کے اندر ایک آدمی لے کے آئیے کہ جس نے یہ سن کے کہ فلاں کے ابا کا انتقال ہو گیا, اس آیت کو یوں پڑھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ, پڑھا. کوئی اور آیت آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھ دیجئے, آیت تطہیر پڑھ دیجئے, آیہ مودت پڑھ دیجئے, آیہ مباہلہ پڑھ دیجئے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ آیت ہے. یاد رکھیے گا, اللہ نے آیت بنا کے بھیجا تھا, ہم نے عادت بنا لیا. آیت اور ہے, عادت اور ہے. جزا آیت پر ہے, عادت پر نہیں ہے. جزا آیت پر ہے, عادت پر نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ آیت پڑھو. کیا پڑھو؟ کہو کہ انا للہ ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. دو صورتیں, یا پھر اس سے خوف کھانے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ اس کے ساتھ ہوا. مثلا قرآن مجید کے بہت سارے سورے ہیں جن کے مختلف کام ہیں. مثلا سورہ مبارک یاسین, اس کی 1000 فضیلتیں ہیں. مقروض ہو تو یہ پڑھو, قرضہ ادا ہو جائے گا. گرفتار بلا ہو اسے پڑھو, نجات مل جائے گی. قید میں ہو اسے پڑھو تو تمہیں رہائی مل جائے گی. تم دشمنوں میں گھرے ہو اسے پڑھو تو دشمنوں سے نجات مل جائے گی. وہ ساری فضیلتیں ایک طرف. بیمار ہو اسے پڑھو تو شفا مل جائے گی. اس میں ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو ہمارے سماج میں عام ہے. اگر کسی مومن کا وقت آخر آ جائے اور دم نہ نکل رہا ہو, وہ پڑھ دیں تو آسانی سے دم نکل جائے گا. چونکہ قوم کو وہ 99 فائدے نہیں پتا, ایک پتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی کو بخار ہو اور وہ غشی کے عالم میں اور آپ اس کے قریب بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگے تو وہ اٹھ کے ایک دفعہ دیکھا گا اور کہے گا خیریت تو ہے بھائی, نہیں سب ٹھیک ہے, اللہ تمہیں شفا دے گا. اس نے کہا شفا کیسے, یاسین سنائی جا رہی ہے, بچہ کیا ہے. چونکہ جانتا نہیں اس لیے جاہل ہو گیا, جانتا نہیں اس لیے دشمن ہو گیا. اب یہ آیہ کریمہ جس کو ہم ہر میت کے اعلان پر پڑھتے ہیں, اس کی بھی ایک مشکل ہے. یہ اتنی فیمس ہو گئی ہے سماج میں کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں, سامنے والے نے کہا فلاں صاحب انتقال ہو گیا, انا للہ, جیسے ہی فون کٹے گا جتنے لوگ بیٹھے گئے خیریت تو ہے بھائی, کس کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ذہن میں تصور یہ پیدا ہو گیا کہ بس جب کوئی مرے گا تبھی یہ پڑھا جائے گا, اس کے علاوہ نہیں. قرآن کی آیت ایک چابی نہیں ہے, ایک کنجی ہے جس سے ہر دروازہ کھولا جا سکتا ہے. حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے, اس آیت کریمہ کا سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی چیز رکھ کے بھول گیا اور اسے یاد نہیں آ رہی ہے تو وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے. جو آیت کو پڑھتا جائے گا بھولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگیں گی. جنہیں تم رکھ کے بھول چکے ہو وہ تمہیں یاد آنے لگے گا. جسے تم فراموش کر چکے ہو اسے تم یاد کرنے لگو گے. اب سمجھے, اب میں اس کو واضح کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میت پہ یہ آیت کیوں پڑھی جائیے.
میت پہ سریہ پڑھی جا رہی ہے کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ جسے تم بھول چکے ہو وہ تمہیں یاد آنے لگے. اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اس سے خالی چیزیں یاد نہیں آئے گی. جب تم اس آیت کو پڑھو گے تو جس خدا کو تم بھول چکے ہو، صلوات پڑھنا محمد وآل محمد، جس خدا کو تم فراموش کر چکے ہو وہ خدا تمہیں یاد آنے لگے گا. اس لیے اس آیت کو پڑھوایا گیا تاکہ بھولا ہوا خدا یاد آنے لگے، جسے ہم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں بھلا چکے ہیں، جسے ہم دولت کے غرور میں بھلا چکے ہیں، جسے ہم طاقت کے نشے میں بھلا چکے ہیں. جب تم اس آیت کو پڑھو گے تو وہ آیت، اچھا جی یہی آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ اس کا ترجمہ پڑھے تو آپ کو مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یعنی یہ آیت تو ایک ہے مگر اس آیت کے دو ٹکڑے ہیں، اور دونوں ٹکڑوں میں دو منظر دکھائے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے. یعنی ایک آیت ہے مگر اس ایک آیت میں دو رخ ہیں، ایک انسان کے آنے کا، ایک انسان کے جانے کا. اللہ نے خالی جانے کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے آنے کا کیا، کیونکہ انسان عقل مند وہی ہے جو اپنے آنے سے جانے کا اندازہ لگا لے. توجہ فرمائیے گا، انسان عقل مند وہی ہے جو اپنے آنے سے اپنے جانے کا اندازہ لگا لے. میں یہاں آیا، مجھے پٹنہ سے یہاں تک 1.5 گھنٹہ لگا، صبح کا وقت تھا. میں نے سوچ لیا آتے آتے کہ جب سناٹے میں 1.5 گھنٹہ لگا ہے تو جانے میں 3 گھنٹہ لگے گا، اور اگر میں اسی چکر میں رہوں گا، نہیں بھائی چلے جاؤں گا 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں، کیسے ہوگا؟ تو عقل مند آدمی کیا آنے سے جانے کا اندازہ لگا لیتا ہے. اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس عقل ہے نا تو اپنے آنے سے جانے کا اندازہ لگا لینا. تم آئے بھی ہماری طرف ہو اور تمہیں پلٹنا بھی ہماری طرف ہے، مگر یاد رکھ جیسے بھیجا ہے ویسے ہی بلاؤں گا، کوئی فرق نہیں آنے دوں گا. جیسے بھیجا ہے ویسے ہی بلاؤں گا. پروردگار کیسے؟ میرا مزاج ہے، جیسے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے ویسے بلا لوں گا. کیسے بلائے گا؟ جب ہم آئے تھے تو 1.5 کلو کے تھے، اب جا رہے ہیں تو 52 کلو کے. جب آئے تھے تو ہم 1 فٹ کے تھے، اب جا رہے ہیں تو 5.5 فٹ کے. اللہ نے کہا قد و قامت اور وزن سے ناپ، کیفیت سے ناپ. جس کیفیت سے تجھے کائنات کے آنگن میں بھیجا تھا اسی کیفیت سے نہ بلایا تو خدا نہ کہنا. میں نے کہا کیا مطلب؟ قسم جب تو اس کائنات میں گیا تھا ہاتھ تھے؟ میں نے کہا تھے. پاؤں تھے؟ میں نے کہا تھے. زبان تھی؟ میں نے کہا تھی. کان تھے؟ میں نے کہا تھے. جب آئے گا گئے سب تھے، جب لے کے گئے تھے تو واپس لے کے بھی آئیں گے. کہ کیفیت کو دیکھ، جب گیا تھا ہاتھ تھے مگر کچھ اٹھا نہیں پا رہے تھے، پاؤں تھے مگر چل نہیں پا رہے تھے، زبان تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی، وجود تھا مگر کوئی حرکت نہیں کر پا رہا. جب تو واپس آئے گا کیفیت یہی ہوگی، ہاتھ ہوگی اٹھا نہیں پائے گا، پاؤں ہوں گے چل نہیں پائے گا، زبان ہوگی بول نہیں پائے گا، آنکھیں ہوں گی کھول نہیں پائے گا، کان ہوں گے سن نہیں پائے گا. اور سن، جب تو اس دنیا میں گیا تھا تو اتنا محتاج تھا کہ تو اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی خود نہیں اٹھا پا رہا تھا. جب تو جائے گا تو کیفیت یہی ہوگی. اتنا محتاج تھا، جب گیا تو غسل مولود دوسروں نے دلایا، جب آئے گا غسل میت دوسرے دلائیں گے. جب گیا تو لباس دوسروں نے پہنایا، جب آئے گا تو کفن دوسرے پہنائیں گے. صلوات محمد وآل محمد. جب بھیجا تو اس کیفیت سے بھیجا، جب واپس بلاؤں گا اور سن وہاں جا کے مجھے بھول نہ جانا، جیسے بھیجا ہے ویسے ہی بلاؤں گا. کا کیا مطلب؟ کہنا تیری جانے میں چلنے دی تھی نہ آنے میں چلنے دوں گا. ارے بھائی جانے میں نہیں چلنے دی تھی؟ کہاں؟ جب تو اس دنیا میں گیا تیری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تو میری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا پروردگار مجھے بھیج تو رہا ہے، مظفر پور میں نہ بھیج، لندن میں بھیج دے. بھائی اگر ہماری چلتی تو آپ مظفر پور میں پیدا ہوتے، میں مظفر نگر میں پیدا ہوتا. اچھا کہیں نہیں بھیجتا، کربلا میں پیدا کر دے، مقام مقدسہ رہے گا، نجف اشرف میں پیدا کر دے، یہاں بھیج دیا. کسی اور ملک میں بھیج دے، ترقی یافتہ ملک میں، یہاں بھیج دیا. اچھا کم سے کم چلیے ہم سے ملک نہیں پوچھا، محلہ پوچھ لیتا، کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو، محلہ بھی نہیں پوچھا. گھر پوچھ لیتا، گھر بھی. اچھا ابا تو پوچھ لیتا کہ کسے ابا بنانا چاہ رہے ہو، پوچھتا کہ آپ مولانا کے گھر میں پیدا ہوتے؟ نہیں جی ہم تو ماسٹر کے گھر میں ہوں گے، نہیں ہم کلیکٹر کے گھر میں ہوں گے، ہم ڈی ایم. کچھ نہیں پوچھا.
حد تو یہ ہو گئی موسم بھی تم سے نہیں پوچھا کہ کس موسم میں جانا چاہتے ہو، تاریخ گھنٹہ کچھ نہیں پوچھا. اس نے کہا جب سنو میرا اختیار یہ کہ میں تمہیں جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا، جس زمین پہ چاہوں گا، جس کے گھر میں چاہوں گا بھیج دوں گا. پھر لفظ سن لیجئے، جب چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا، جس موسم میں چاہوں گا، جس شہر میں چاہوں گا، جس ملک میں چاہوں گا، جس گلی میں چاہوں گا، جس گھر میں چاہوں گا بھیج دوں گا. اور سن 50-60 سال کی زندگی میں مجھے بھلا مت دینا، میرے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی. جب واپس بلاؤں گا، جب چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا، جس شہر میں چاہوں گا، جس ملک سے چاہوں گا، جس گھر سے چاہوں گا واپس بلا لوں گا. ایسا ہی ہوا کہ نہیں؟ بولیے بھائی، ایسا ہی ہوا کہ نہیں؟ نہ تمہاری آنے میں چلی، نہ تمہاری جانے میں چلے گی. اچھا مجھے آپ بتائیے، آپ کی آنے میں چلی؟ ارے بولیے زور سے. نہیں، مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جتنا آپ بولیں گے اتنا ہی میں بولوں گا، کیونکہ اگر آپ مظفر پور کے ہیں، میں مظفر نگر کا ہوں. پر نگر اور پور ہی کا فرق ہے، ورنہ کیفیت جو آپ پہ تاری ہے وہی مجھ پہ ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ہاں بالکل، ہاں ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. سنیے اس بات کو، سنیے. اللہ نے کہا اچھا آپ کی آنے میں چلی؟ بولیے چلی؟ جانے میں چلے گی؟ اگر جانے میں چلتی تو پٹنہ میں تھوڑی مرتے، جنازہ وہاں سے تھوڑی لانا پڑتا. دلی میں خدا پوچھے کہاں مرنا پسند کریں گے؟ حضور مظفر پور میں. پہلی بات تو مرنا ہی نہیں پسند کریں گے. اللہ اگر پوچھنے لگے کب مرو گے، 6 مہینے اور بچی کا رشتہ کر دیں. اب 6 مہینے اور بچی کو رخصت کر دیں. اب 6 مہینے اور نواسے کا منہ دیکھ لیں. اب 6 مہینے اور دے دیجئے پروردگار، تھوڑا اسے چلتا ہوا، تو وقت بڑھاتا رہے گا. اللہ نے کہا نہ آنے میں پوچھا نہ جانے میں پوچھے گا. اور میں ہاتھ جوڑ کے تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب نہ تمہاری آنے میں چلی نہ تمہاری جانے میں چلے گی، تو پھر یہ سوچو کہ جب نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے، تو پھر غرور کیوں چل رہا ہے؟ تکبر کیوں چل رہا ہے؟ گھمنڈ کیوں چل رہا ہے؟ انانیت کیوں چل رہی ہے؟ یہ بغض کی محفلیں کیوں سجی ہیں؟ یہ حسد کے انبار کیوں لگے ہیں؟ یہ دشمنیوں کی پوٹلیاں کیوں لے کے گھوم رہے ہو؟ جب نہ تمہاری آنے میں چل رہی ہے نہ تمہاری آنے میں بھی ساتھ اکڑے بیٹھے ہو تم. میں آصف الدولہ کا پوتا ہوں، آصف الدولہ کہاں ہے؟ ڈھونڈ لو دوربینوں سے. میں فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کو ڈھونڈ لو. کہاں ہو؟ کچھ نہیں ہے. جو تم کر رہے ہو وہی ہے. اچھا کرو گے تو تمہارا ہے، برا کرو گے تو تمہارا ہے. یاد رکھنا، مولا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، عجیب و غریب جملہ ہے مولانا. مولا فرماتے ہیں کہ امت کا دل، قوم کا دل ایک تجوری ہے. تجوری ہے، یہ دل نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں تجوری ہے. اگر اس کے اندر بغض رکھو گے تو بدلے میں بغض ملے گا، محبت رکھو گے تو محبت ملے گی. تو رکھنا تمہارا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے رکھا بغض اور واپسے میں نہیں. جیسا عمل کرو گے ویسی جزا ملے گی. پروردگار اچھا بھائی پھر سوچئے، نہ تمہاری آنے میں چلی، اکڑ چل رہی ہے، بغض چلی. میں نے ایک صاحب سے پکڑ کے پوچھا بھائی اکڑ کیوں چل رہی ہے؟ اس نے کہا مولانا نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلی، 50 سال تو پوری چل رہی ہے. اس 50 سال پہ ہم کود رہے ہیں. تو اللہ نے کہا اس سے 50 سال کی گارنٹی لے لے کہ 50 سال میں کچھ کیا کہ نہیں. میں نے ایک صاحب کو پوچھا کہ 50 سال کی گارنٹی ہے؟ کہنے لگا بالکل بھی نہیں. 50 ہفتے نہیں، 50 مہینے نہیں، 50 گھنٹے نہیں، 50 لہجے سیکنڈ منٹ، 50 سانس. ایک آدمی نہیں ہوگا جو گارنٹی لے لے یہاں سے کہ میں آیا ہوں اٹھ کے جاؤں گا کہ نہیں، میں یہاں تک آیا ہوں واپس گھر تک جاؤں. کسی کا کچھ نہیں پتا. تو پھر اکڑ کیوں چل رہی ہے؟ اچھا خالی آج ہی کے زمانے میں گارنٹی نہیں ہے، پرانے زمانے میں بھی نہیں تھی. پرانے زمانے میں بھی نہیں تھی. آپ جائیے، جب جناب امیر کو ظاہری حکومت ملی اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا، جناب امیر نے دارالحکومت جب کوفے کو بنایا، آپ تشریف لائے. پہلا دن ہے جناب امیر کو کوفے میں. پہلا دن جب گزر گیا اور رات آئی اور آدھی رات آ گئی تو آپ اپنے گھر سے اٹھے اور دارالامارہ تشریف لائے جہاں سے حکومت چلائی جاتی تھی پوری توجہ. اور آپ نے لا کے دق الباب کیا، وہ نہیں اٹھا. پھر آپ نے آواز دینا شروع کی، فلاں فلاں فلاں. فلاں نے کچھ سنا ہی نہیں. کیوں نہیں سنا؟ اب اچھا خود بتائیے، رات کے 2:30-3 بجے آدمی کھڑا ہو کے کسی دفتر کے باہر آواز دے رہا ہو، گھر تھوڑی ہے اس میں کوئی رہ رہا ہو، دفتر ہے، دارالحکومت ہے، حکومت چلائی جاتی ہے، تو کس سے اٹھا رہا ہوگا؟ علی کسے آواز دے رہے تھے؟ جس کی ذمہ داری تھی کہ تو جاگتا رہنا.
اور جس کی رات کو ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ تو جاگ، اسے کیا کہا جاتا ہے ہماری زبان میں؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. میں تہران توران کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اپنی سماج کی کر رہا ہوں. اسے کہا جاتا ہے چوکیدار. جو رات میں کہیں جاگتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چوکیدار. علی چوکیدار کو آواز دے رہے ہیں، فلو، وہ اٹھ ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ چوکیدار سو گیا. چوکیدار سو گیا. اور یہ آپ سے بہترین تجربہ کسی کو ہے ہی نہیں کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو نتیجے کیا نکلتے ہیں. آپ سے زیادہ تجربہ کسی کو تھوڑی ہے. ہم سے زیادہ تجربہ کسے ہے؟ ہمیں پتا ہے گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، محلے کا چوکیدار سو جائے تو محلہ برباد ہو جاتا ہے، شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد ہو جاتا ہے، صوبے کا چوکیدار سو جائے تو صوبہ برباد ہو جاتا ہے، ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے. سلام برابر محمد وآل محمد پر. وہ سو گیا. جناب امیر نے جا کے خیر وہ اٹھا کسی طریقے سے اور آیا آنکھیں ملتا ہوا. اس نے کہا مولا آپ رات کے 2:30 بجے تیسرا پہر آپ آ گئے؟ کہا میں آیا ہوں. اب یاد رکھیے گا چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. اس لفظ سے مجھے کام لینا ہے. چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. اس نے کہا مولا آپ؟ کہا میں آیا ہوں. مولا خیریت تو ہے، کیوں آ گئے؟ کہنے لگے زکات آئی ہے؟ کہا مولا آئیے، ابھی اتار کے گئے ہیں، وہ ان کے جانے کے بعد ہی میں سویا ہوں. کہا بس میں اسی لیے آیا ہوں. کہا مولا میں نہیں سمجھا زکات آئی ہے آپ بھی آ گئے. کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زکات مستحقین میں تقسیم کروں جن کا حق زکات میں ہے. یاد رکھیے گا چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. جب علی نے کہا نا میں یہ چاہتا ہوں زکات مستحقین میں تقسیم کروں، اس چوکیدار نے آنکھیں کھول کے حیرت بھری نگاہوں سے علی کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا مولا کیا زکات بھی بٹتی ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے، تمہارے سننے کا سلام ہے. مولا کیا زکات بھی بٹتی ہے؟ چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکات بھی بٹتی ہے پرانی تمام شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا اور بتا گیا پرانے والوں میں اور علی میں فرق یہ کہ پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آیا ہے. کہاں میں زکات بانٹنا؟ کہا ابھی بٹے گی ابھی. اس نے کہا ابھی بٹے گی. آسمان کی طرف دیکھا، ابھی تو بہت دیر ہے، سونے کے لیے بہت ٹائم تھا. اچھا الحمدللہ یہ ہمارے قوم میں بھی مزاج ہے کہ ہماری قوم پہ سب چیزوں کی کمی ہے، ایک چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تھیلا بھر بھر کے ہے. ایڈوائز، رائے لے لیجیے آپ کسی سے، پھر دیکھیے آپ ایک وکیل سے پوچھئے کہ مجھے مکان کیسے بنانا چاہیے. اتنی ایڈوائز آپ کو انجینئر نہیں دے گا، آرکیٹیکٹ، جتنا وکیل دے گا. ایسے بنائیے گا، منہ ادھر رکھیے گا، ایسے ہونا چاہیے، کھڑکی یوں ہونا چاہیے. بھائی آپ کا کام ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میں وکیل ہوں، رائے انہوں نے مانگی ہے تو ایک جملہ کہہ کے لوٹا دو نا، بھائی میرا کام نہیں ہے. نہیں، وہ رائے دے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کو سے کہیے بھائی میں اتنے دن سے کیس لڑ رہا ہوں، فتح نہیں مل پا رہی ہے، حل نہیں ہو رہا. ارے اب جائیے گا وکیل سے کہے گا یہ پیش کرے اور یوں کرے تو آپ خود وکیل بن جائیے. خدا نہ خواستہ آپ کسی کے گھر پہنچے اور آپ نے کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، گھر کے اندر جتنے آدمی ہوں گے مولانا سب ڈاکٹر بن جائیں گے. ہر آدمی اپنا نسخہ لا کے آپ کے اوپر استعمال کرے گا، یہ کھائیے، یہ معجون، یہ پڑیا، یہ چورن، یہ وہ پتہ چلا کہ وہ پہلے سے بھی حالات، یہ میرے ساتھ خود ہو چکا، یہ میرے ساتھ خود ہو چکا. میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا یہ طبیعت خراب ہے، پیٹ صحیح کام نہیں کر رہا. پورے محلے والوں نے لا کے مجھ پہ تجربہ کیا، کیونکہ شام کو شبیداری کی مجلس پڑھنا تھی. اور وہ شام تک بجائے اس کے کہ ممبر میں پہنچے اسپتال پہنچ گئے. ڈاکٹر نے کہا بھائی کس نے ان کا علاج کیا؟ کہ نہیں ہم سب نے کیا، میں نے یہ کھلایا. اس نے کہا کس نے کھلایا؟ نہیں تمہیں کہا تھا کس نے مولانا کو کھلانے کو؟ جی ابا کھایا کرتے تھے. انہوں نے کہا تو یہ مولانا ابا ہی کے پاس جائیں گے، وہاں سے پہلے نہیں. تو رائے کی کمی نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس کو رائے دے رہے ہیں. اس چوکیدار نے بھی جناب امیر کو رائے دے دی. مولا ایک رائے دو. مولا نے کہا دو. مولا دیکھیے آپ تو مالک ہیں، آپ نے اپنی نیند خراب کی، کوئی بات نہیں، آپ نے میری بھی کر دی، کہا کوئی بات نہیں. اب آپ چاہتے ہیں اس محلے کی بھی نیند خراب ہو، کہا تو پھر مولا آپ جا کے سو جائیے، میں بھی سو رہا ہوں، صبح میں اٹھوں گا آپ کو بھی اٹھا لوں گا، آرام سے زکات بانٹ دیں گے. مولانا کہا واہ کیا رائے دی ہے، یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں ہے؟ میں جا کے سو رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ،
صبح اٹھ کے آرام سے بانٹیں گے. کہیں جی جی مولا. کہیں گے ایسا کرو کہ ذرا ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤ. توڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا. آپ مجھے حیرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چوکیدار تھا مگر شریف تھا، اسی لیے معصوم کے کاغذ قلم مانگنے پہ دے دیا. کچھ ایسے بھی خبیث تھے کہ نبی قلم مانگتا رہا. دوڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا. مولا نے کہا اس پہ لکھو. کہنے لگا مولا فہرست بھی صبح ہی بن جائے گی. امام نے کہا فہرست نہیں، اس پہ لکھو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، تم صبح تک زندہ رہو گے. کاغذ قلم پھینکا. مجھے کیا پتا میں صبح، ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. مولا نے کہا وہ اپنی گارنٹی ہے نہیں، اور مجھ سے کہہ رہا ہے صبح مجھے بھی اٹھائے گا انہیں بھی اٹھائے گا. اگر تیرے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا، اس کا مطلب سمجھ، اس کا مطلب یہ کہ کسی کی موت کا وقت کوئی معین نہیں. یاد رکھیے گا ایک جملہ کہہ کے موت کا کی لمٹ آپ کو بتا رہا ہوں کتنی نزدیک ہے موت. جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو زندگی کا ہر عمل یہ سوچ کے کرو کہ آخری بار کر رہے ہو سکتا ہے شاید اس کے بعد موقع. کیونکہ موت کا کیا ہے بھائی، موت کسی کے دباؤ میں تھوڑی ہے. موت تو آتی ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ پروردگار عالم موت کا ایک نظام بنا دیتا کہ جو بھی آیا ہے 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اچھے اعمال کیے تو تندرست مرے گا، برے اعمال کیے تو بیمار ہو کے مرے گا، اکڑ کے مرے گا، کڈنی فیل ہوگی، دماغ خراب ہوگا، تب جا کے مرے گا. نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہوتا 100 سال 80 سال 90 سال 20 سال، گھر والے پیدا ہوتے ہاتھ دیکھ لیتے اوہ اتنے سال زندہ رہے. ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ قادر مطلق ہے. مگر اگر اللہ ہاتھ پہ لکھ دیتا نا کہ اتنے سال زندہ رہے گا، پھر باپ اور بیٹے کے رشتے کی حقیقت پتہ چل جاتی. والدین اسی بچے کو پڑھاتے جس کی عمر 80 سال ہوتی، اور جس کی 20 سال ہوتی کہتے اس پہ پیسہ کیوں لگاؤ، رہنے دو. اللہ تمہارے مزاج سے واقف تھا، اس لیے اس نے اس موت کو صیغہ راز میں رکھا. نہیں پہنچے. اللہ جانتا تھا کہ یہ فساد پیدا ہو سکتا ہے، لہذا اس نے اسے صیغہ راز میں رکھا. پھر کیا کیا؟ کوئی موت کا وقت ہی نہیں، وہ جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے. بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، لڑکپن میں، طاقت میں، کمزوری میں. ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچپن والا چلا جاتا ہے اور 55 والا بیٹھا رہ جاتا ہے. اور یہ کیا ہو گیا، مرنے کی عمر ان کی تھی ان کی مر گئے. بھائی کیسے مرے گی وہ جب اس کا وقت ہی نہیں آیا، جب اللہ نے اسے بلایا نہیں تو وہ نہیں جائے گا. اچھا ہماری اور آپ کی تو حیثیت یہ ہے کہ میں یہاں سے بول رہا ہوں اس مکان تک آواز جاری. مگر ایک نبی تھا جس کا لقب ہی کلیم اللہ تھا، وہ بولتے تھے تو اللہ تک آواز جاتی تھی. انہوں نے ایک دن شکایت درج کر دی، پروردگار تو نے انسان کو قادر مطلق بنایا ہے، تو نے یہ کیا ہے، انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اس کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا ہے، اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین بنائی، بس ایک کمی کی ہے. موسیٰ بتاؤ کیا؟ اسے اس کی موت کا وقت نہیں بتایا.